سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہوں گے یا سیکرٹ بیلٹ سے، فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ آج اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہوئی، جہاں پیپلز پارٹی کی جانب سے سینئر رہنما رضا ربانی نے اپنی جماعت کا موقف پیش کیا اور کہا کہ اگر حکومت سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانا چاہتی ہے تو اس کے لیے اسے آئینی ترمیم درکار ہوگی۔ گزشتہ کچھ دنوں کے حالات و واقعات پر غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے بڑی سیاسی جماعتیں نظریے اور اصول کے نعرے تو لگا رہی ہیں، لیکن اصول پسندی سے زیادہ سیاسی فائدے کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت اتحاد میں درار ڈال کر سینٹ کی ایک دو نشستیں جیت لی جائیں، جو چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گی۔ دوسری جانب لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کو اپنے اراکین کے خریدے جانے سے زیادہ یہ ڈر ہے کہ کہیں اندرونی اختلافات کی وجہ سے ووٹ اپوزیشن کے پلڑے میں نہ چلے جائیں۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ شکوک و شبہات اور امیدیں پی ڈی ایم کے امیدوار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور حکومتی امیدوار عبدالحفیظ شیخ کے انتخاب کے حوالے سے ہیں۔ ان دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ اگر قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 20 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے، لیکن پی ڈی ایم قیادت کو امید ہے کہ یوسف رضا گیلانی اپسیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ حکمران اتحاد میں شامل بہت سے لوگ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو ٹکٹ دیے جانے کے فیصلے پر ہی ناخوش ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کو بھی شکوک و شبہات ہیں کہ چاروں صوبوں میں اندرونی اختلافات کی قیمت کہیں حکومت کو ایک دو نشستوں کا نقصان اٹھا کر نہ دینی پڑ جائے۔ اسی طرح حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اپنے اپنے مسائل اور فوائد جڑے ہیں۔ ان انتخابات سے ایک اور اہم پیش رفت یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جتوانے کے لیے جہانگیر ترین بھی ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اس بار پی ڈی ایم بمقابلہ حکومت انتخابات تو ہوں گے، لیکن اصل مقابلہ زرداری اور جہانگیر ترین کا جوڑ توڑ ہوگا، اور اس جوڑ توڑ کا یہ فن مد مقابل آئے گا۔ اسی حوالے سے آج بات کریں گے۔ جی ہلالی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سینٹ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلے تو میں کہتا ہوں کہ بڑا خوبصورت سا آپ کا انٹروڈکشن تھا، شاباش، اور بڑا فیئر تھا آپ کا انٹروڈکشن۔ ہونے کیا، میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ ایک گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کی ایک ایڈوائزری اوپینین پوچھی ہے۔ ریپیٹ، ایڈوائزری اوپینین۔ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، سپریم کورٹ مشورہ دے گا پرائم منسٹر کو کہ یہ جو آپ نے ہمیں ریفرنس کیا تھا، کیا اس کو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں یہ بھی ان کو کہنا چاہیے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اس لیے ان کو ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکرٹ ووٹنگ میں چور، بلیک میلنگ، بلیک منی، ہر قسم کی غلط کام ہو رہا ہے، ہوا تھا 2018 میں، جس کا ایک ویڈیو ہے اور جس میں پی ٹی آئی کے 20 لوگوں کو پرائم منسٹر نے نکالا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ایسا پھر نہ ہو؟ کیا یہ خواہش اور یہ خواہش کہ یہ قانون بدلنا ہو، اس کے لیے بھی 2/3 میجورٹی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کہتا ہے کہ اگر دھاندلی ہو سکتی ہے اور تم نے ایک اجازت دی ہے جو غلط تھا، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن تو نہیں کہنا چاہتا ہے کہ دھاندلی کرو، مگر اگر آپ نے اس طریقے سے قانون پاس کیا ہے جس کا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ دھاندلی ہو سکتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ بات پوچھ رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ کمال ہے، غلط کام کو روکنے کے لیے اجازت مانگتے ہیں آپ۔ اگر میں گورنمنٹ کے پیسے خرچ رہا ہوں اور میں گورنمنٹ کے پیسے بچا سکتا ہوں، کیا مجھے اجازت لینی پڑے گی گورنمنٹ کے پیسے بچانے کے لیے؟ آئی ایم ہارفائڈ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس قسم کے ہم سوال پوچھ رہے ہیں ایک ایک سے، اور جب ہمارے پاس ثبوت ہے عمران صاحب، ثبوت ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں ترین کیوں آیا ہے؟ آپ کے خیال میں جیلانی کو کیوں نکالے؟ آپ کے خیال میں زرداری اسلام آباد بیل پہ کیوں آیا؟ رہ رہا ہے ادھر سے یہ پورا کیمپین ماسٹر مائنڈ کریں گے وہ۔ کہ آپ کو نہیں پتا یہ سب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ہلالی صاحب، بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان نے جو آج بھی بات کی ہے نا منڈیوں کی، تو مجھے ذاتی طور پہ تو یہ لگتا ہے کہ اصل میں عمران خان صاحب اس وقت منڈیوں کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے اندرونی اختلافات جو ہیں ان سے تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں جس طرح سے جہانگیر خان ترین کو
واپس بلایا گیا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق، میرے واقفان حال کے مطابق، جہانگیر ترین کی واپسی صرف عبدالحفیظ شیخ کے کہنے پہ نہیں ہوئی، بلکہ وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کی ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے دوست کی مدد کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ جہانگیر ترین صاحب تو بالکل ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر وہ ایک دم سے ان کا جہاز بھی ایکٹیو ہوا اور وہ بھی ہوئے، اور انہوں نے اسحاق حاکمانی کے ساتھ اڑان بھری اور سیدھے لاہور پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصل آباد میں بھی، لاہور میں بھی، ہر جگہ پہ مختلف جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے بات ماننے والے، ان سے رابطہ کیا۔ تو اصل میں صورتحال یہ ہے جس طرح سے یہ دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں۔ اب آپ جو اس کی بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کی، اس میں ایک بات سر باریک سا نکتہ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں، حکومت جو گئی ہے سپریم کورٹ میں، تو حکومت اس لیے گئی ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں اس صدارتی ریفرنس کے حوالے سے، اگر آپ آئین کی بات کریں تو آئین میں یہ ذکر ضرور ہے کہ جناب جتنے ووٹنگ ہوگی وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے سے ہوگی، لیکن آئین میں یہ طریقہ کار سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار درج نہیں ہے۔ اب سینٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ تو الیکشن ایکٹ کے مطابق ہے، اس لیے پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ کیونکہ آئین میں درج نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کروا سکتے ہیں، تو میجورٹی کے بغیر، آئین میں ترمیم کیے بغیر بھی کروا سکتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کہہ لیں، وہ جب خود میثاق جمہوریت میں تو اس پہ ایگری تھے، اور لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے آپ کو ترمیم کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ سب وہی بات جو میں نے انٹرو میں کہی تھی کہ آپس میں ایک ذاتی فائدے کے لیے یہ عوام کو بیوقوف بنانے کی ایک نئی کوشش ہے۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آئین میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ووٹ کریں ہاتھ کھڑا کر کے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ایک ایسے کمرے میں تھے کہ اگر آپ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے تو آپ کو شوک لگ کے آپ مر جاتے، کیا آپ کے خیال میں آپ کو واپس آنا تھا آئین کے جو فریمرز ہیں اور ان کو کہنا تھا کہ ہم ہاتھ اوپر نہیں لگا سکتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم ہاتھ اوپر اٹھائیں گے ہم مر جائیں گے، لہٰذا مہربانی سے آئین میں تبدیلی کر دیں؟ You think it makes sense؟ نہیں ہلالی صاحب، آپ نے ایک منٹ میں آپ کے سوال کی میں آپ کو پوچھ رہا ہوں نا، میں آپ کو صرف پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کرپٹ پریکٹس ہے، بلیک میل، بلیک منی، کیوں اے ٹی ایمز کو واپس بلایا گیا ہے؟ جہانگیر ترین کو کیوں بلایا گیا ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اے ٹی ایم جہانگیر ترین از بیک، اور زرداری اے ٹی ایم آف پی پی پی، نواز شریف اے ٹی ایم آف پی ایم ایل این، دو فون کالز ہوئے ہیں آج۔ سب لوگ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے۔ آپ کے پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ تجوری نکل رہی ہے، نوٹیں نکل رہے ہیں، اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ایک ریکمنڈیشن کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو کنسیڈر کرو۔ آپ لگے ہیں قانون کے پیچھے، وہ قانون، بھائی تو قانون ہمارے لیے بنا ہے، ہم قانون کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے، ہمارے فار آر بیٹرمنٹ قانون ہے، اٹ از ناٹ قانون آن اٹس اون۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہلالی صاحب، قانون تو میرے خیال میں غلط ہے یہ۔ سر قانون تو ہم سب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میرا لیکن سوال تو ختم نہیں کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ ختم کرو۔ سر سنیں نا، میری گزارش یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب تو اس پروسیس کے خلاف ہے نا، عمران خان صاحب تو منڈیاں لگانے کے خلاف ہیں، عمران خان صاحب تو خرید و فروخت کے خلاف ہیں، تو پھر انہوں نے بقول آپ ہار جائے الیکشن، پھر ہار جائے الیکشن، یعنی وہ ویٹ اے منٹ، آپ کہتے ہیں کہ ٹو پروو دا پوائنٹ ہی شوڈ لوز دی الیکشن، نہیں ہلالی صاحب، اور یہ چور اور ڈاکوں کو جیتنے دیں؟ نہیں یار یہ بھی نہیں، مقصد آپ کا یہی ہے کہنے کے کہ شریف آدمی کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں، آپ کر نہیں سکتا ہے کچھ تو چپ رہ کے ہار جانا چاہیے؟ نہیں ہلالی صاحب، بات ہوتی ہے یار۔ نہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ تو اس محاورے پہ بات کر رہے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یعنی اگر الیکشن ہے تو آپ کے مخالف اگر کرپٹ ہیں تو آپ بھی کرپشن شروع کر دیں، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ جاتے ہیں، آپ ایک ادارے کے پاس جاتے ہیں، ایک ایڈوائزری اوپینین لیتے ہیں، لگتا ایسا ہے
کہ وہ ادارہ لگتا ایسا ہے، مجھے نہیں پتا ان کا کیا فیصلہ ہو جائے، اور مجھے شاید ڈسکس بھی نہیں کرنا ہے کیا فیصلہ ہو، شاید وہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کنٹیمپٹ لاز کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہونے والا ہے، اور پہلے ہوا تھا اب ہونے والا ہے، مجھے آپ مدد کریں، مجھے آپ ایک طریقہ بتائیں کہ اس گناہ سے ہم سب بچ سکیں اور اس ملک کے فائدہ مند ہو۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ اس کو، اور جب انہوں نے کہا ہم شاید نہ بچا سکیں، ہم سمجھتے ہیں کہ امینڈمنٹ چاہیے اور 2/3 آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ الیکشن جو ہے یہ آدمی اس کو ود دیٹ اس گندے لا کے تحت لڑنا پڑے گا، مانے گندا ان دا سینس کہ وہ لا جو کامیاب نہیں ہو رہا ہے اس کے تحت لڑنا پڑے گا۔ تو وہ کہتا ہے یار مجھے تو لڑنا ہے ہی ہے نا، اگر میں نہ لڑوں تو ختم ہو جائے گا، یہ تو خود 2/3 لے کے یہ مجھے کیا کیا نہیں کریں گے، تو میں اگر یہ ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو، ہلالی صاحب طریقہ کار کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی ہم اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب، میں مان لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب بیچارے اتنے مجبور ہیں، وہ اتنے مظلوم ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ اور طریقہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں بھی جہانگیر ترین کو بلا لوں اور میں بچا لوں، حفیظ شیخ کی سیٹ جیت لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چلیں آپ کی بات اس کو بھی درست مان لیتے ہیں، لیکن مجھے اب یہ بتائیں، یہ جو $1 ملین کویسچن ہے، کیا یوسف رضا گیلانی الیکشن جیتیں گے یا ہاریں گے؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ 100% ہارے گا، اور اگر یہ نہیں ہارا تو سوچئے میں کیوں کہتا ہوں 100% ہارے گا، اگر یہ نہیں ہارا تو پاکستان کی پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی، جو چاہتے ہیں یہ لوگ جو اس گورنمنٹ کے خلاف ہیں وہی ہوگا، ڈی اسٹیبلائزیشن پولیٹیکلی۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو اس لیے کہ آپ سیٹس خرید سکتے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ یہ ایک سوال آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، تو گناہ ہے پوچھنا۔ ہلالی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان صاحب ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں؟ یہ پولیٹیکل ملک اسی طور پہ پولیٹیکلی سٹیبل رہے گا کہ عمران خان کی حکومت رہے گی؟ کوئی بھی بندہ ایسا تو نہیں ہوتا عمران خان، میرے خیال نہیں، میں جواب تو دینے دے آپ کو، چھوٹا سا مختصر سا جواب میرا یہ ہوگا کہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اکیلا بچا سکتا ہے، اس کے پاس ایڈوائس اور پارٹیز اور ہر لوگوں کا حمایت بھی چاہیے، مگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہے، یہ دو نہیں ہے، ایک جو جیل سے بھگوڑا ہے اور دوسرا جو جیل سے بیل پہ ہے، یہ دو نہیں ہے۔ ہلالی صاحب یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں۔ ہلالی صاحب آپ کو لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کہا میں نے مان لیا، چلیں جی ان دو میں تو بالکل یہ بچا ہی نہیں سکتے، ان میں سکت ہی نہیں ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، میں آپ کی سارے نظریے کو سچ مان لیتا ہوں، لیکن بات پھر وہیں آ جائے گی جس پہ آپ برا منا جاتے ہیں کہ انہوں نے، آپ کے فیورٹ نے بھی تو 3.25 سال میں ابھی تک کچھ نہیں کر کے دکھایا، یا تو یہ اس میں بھی کچھ کر جاتے نا کہ 3.25 سال میں کوئی ایسی کارکردگی دکھا دیتے، کم از کم گڈ گورننس ہی بن جاتی تو ہم مان لیتے کہ چلیں یہ بات ہو گئی۔ ابھی تک تو انہوں نے جو کچھ کہا تھا، آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں، جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی پورا نہیں ہو سکا، تو آپ چلیں ہم یہ بھی امید کر لیتے ہیں کہ اگلے آنے والے وقت میں اللہ کرے جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ کر کے دکھا دیں، لیکن اگر یہ ان باقی 2.25 سال میں بھی کچھ نہ کر سکے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ بس افسوس سے میں ابھی سیٹ سے میں اٹھ نہیں سکتا، اگر اٹھ کے جا سکتا ادھر تک تو کوئی 20 چیزیں میں نے لکھے ہوئے ہیں جو اس نے کیا ہے، جو تاریخ قابل تعریف ہے، مگر میں نہیں کرتا، میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کا ریکارڈ اتنا برا بھی نہیں ہے، مہنگائی پہ اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، مگر میں پھر کہتا ہوں آپ کو، جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے اور جو ان کا کچھ اس پہ قبضہ نہیں ہے، میرے خیال میں بہت مشکل ہے دوسرے چیزوں کو کم رکھنا، مگر جو بھی ہو رہا ہے آہستہ آہستہ یہ سیکھ رہا ہے
اور میں سمجھتا ہوں لاکھ درجے یہ دوسرے دو سے بہتر ہیں. ان کے تو 20-30 سال ہم دیکھ لیے ہماری کیا حالت ہے, کیا قرض ہے, کیا ڈیٹ ہے, انٹرسٹ ہی ہمیں پیٹ رہا ہے ہر روز. اچھا ہلالی صاحب, ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل اس سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے وہ 20 چیزوں کی لسٹ آپ ضرور پاس رکھ لیجیے گا, ہم کل اس پہ ضرور ڈسکس کریں گے, لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز ایسی جس سے عوام کو فائدہ ہوا ہو اگر آپ بتا سکیں, تاکہ ہمارے عوام بھی خوش ہو جائیں کہ ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم نے ہمارے لیے یہ کیا, کوئی ایک جس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہوا ہو. کمال ہے. پہلے تو آپ دیکھیے فارسٹیشن بڑا زبردست ہو رہا ہے, پوری دنیا تعریف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے پاکستان از نمبر 1. دوسری بات ایز آف ڈوئنگ بزنس, مائی گاڈ پورے ایشیا سے ہم سب سے بہترین ہیں, کتنے اونچے ہم آ گئے ہیں. سیکنڈ, دوسرا پورے خطے میں ہم نمبر 2 ہیں in terms of facilitation of business. اور دیکھیے اور کیا ہے, تیل کی قیمت بے شک بڑے, کنسٹرکشن انڈسٹری میں, امپلائمنٹ میں 1.5 فرام مائنس گروتھ ریٹ, ابھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 1.5 ہوگا, یہ بھی ایک بڑی قابلیت ہے. اور ہمارے ڈیٹس جو ہیں سب سے کم ہوئے ہیں ایشیا میں کرونا کے, کچھ تو اس کو دیں یار. ہلالی صاحب مان لیا یہ بات, آپ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, روٹی مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, تو تھینکس فار عمران خان کے عمران خان اب جنگل لگائیں گے اور اس سے حکومت. سن لیں سر, اب میری بات تو سن لیں نا. تو ہم عوام چلیں آکسیجن ہی کھا لیں گے, آکسیجن کے ساتھ ہی اپنا پیٹ بھر لیں گے. ابھی تو یہ پوزیشن ہے کہ لاہور شہر جس میں اس وقت میں بیٹھا ہوں وہ دنیا کا آلودہ ترین شہر ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے صرف کہ اگر آپ نہیں, معاف کریے, اگر آپ لائل پور یونیورسٹی, لائل پور جو کیا فیصلہ, اگر آپ 10 سال کے لیے اور 15 سال کے لیے آپ کا سیڈ پروڈکشن, آپ کا ییلڈ پر ایکر ویٹ اور ایگریکلچر میں نہیں بڑھاتے ہیں, سب سے بدترین آپ کا پوسٹ پوزیشن ہے ایگریکلچرل پروڈکٹس پہ, پر ییلڈ پر ایکر پہ. اگر یہ آپ کی حالت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں تو پھر ویٹ کدھر سے آئے گا اگر آپ خود نے توجہ نہیں دیا اس کے طرف. اٹ از اے شیم, اٹس اے ڈرٹی شیم. اور یہ دونوں یہ دونوں جو 10-15 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں کیا ییلڈ پہ ایکر آپ نے بڑھایا, کیا ویٹ کا کراپ بڑھایا, کیا رائس کا کراپ بڑھایا. کاٹن کا تباہ ہو گیا, 35% نیچے چلے گئی ہے. $1 بلین نے آپ کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں جب آپ ایکسپورٹ کرتے تھے. چھوڑیے یار, کیوں آپ خامخواہ کروا رہے ہیں, موڈ خراب ہو جاتا ہے. ہلالی صاحب میں تو یہی کہتا ہوں کہ پچھلے تو بہت برے تھے, لیکن چلیں امید کرتے ہیں ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ جس ہلالی صاحب سوچتے ہیں پازیٹیولی, اسی طرح سے اللہ کرے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان بھی آنے والے دنوں میں ایسے کام کر جائیں کہ جس سے عوام کے لیے کوئی ایز پیدا ہو سکے اور عوام سکھ کے سانس لے سکے. ناظرین اب وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے اور کیا کیا نئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں, اس پہ بات کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. امریکی سابق صدر ٹرمپ نے 2018 میں ایران سے متعلق جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی, جس کے جواب میں ایران نے بھی اپنے ایٹمی پروگرام سے متعلق معاہدے سے واپسی کا اعلان کر دیا. لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران سے متعلق جوہری معاہدے کا حصہ بننے کے لیے ایک بار پھر رضامندی ظاہر کر دی ہے. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران سے امریکی پابندیاں اٹھانے کی صورت میں ہی معاہدے کی پابندی کی جائے گی, اگرچہ ابھی بہت سی تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں اور اس معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد کے حوالے سے پیش رفت کے لیے امریکہ اور ایران کو 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا. لیکن بہرحال یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. اس حوالے سے سب سے بہتر تجزیہ ہمارے ہلالی صاحب ہی دے سکتے. جی ہلالی صاحب, اگر جوہری معاہدے کی تجدید ہو گئی تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ تو پھر 15 سال تک تو کچھ نہیں ہوگا, مانے کہ نیوکلیر ویپنز ایران ڈیولپ کر نہیں سکے گی. اس لیے IAEA کے انسپیکٹرز ادھر ہوں گے اور ہر طریقے سے نگاہ ایران پہ ہوگا, اور ایران پھر اپنا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور جیسے دوسرے ملک ہوتے ہیں وہ سب چیز خود کر سکے گا. اس وقت تو اس پہ ہر سینکشنز لگے ہوئے ہیں, UN سینکشنز کبھی لگا دیتے ہیں, کبھی امریکن سینکشنز لگ جاتے ہیں. اس وقت تو امریکن سینکشنز ہیں.
مگر یہ اگریمنٹ جو ہے، اب دیکھیے بات اصل یہ ہے، ایکچول سوال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں امریکہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، پینٹاگن، جوئش لابی اور یہ سب چاہتے ہیں ایک قسم کا جنگ ہو. معاف کریے میں یہ کہنا پڑتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، اس لیے ان کا بینیفٹ ہوتا ہے. 700-800 بلین ڈالرز ہر سال امریکہ خرچتا ہے صرف ویپنری پہ. پوری دنیا سے زیادہ ویپنری امریکہ ایک ملک خرچ رہا ہے، سب ملا کے اکٹھے کر کے، چین اور روس سمیت. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جیسے آئزنہاور نے کیا تھا اس کے سپیچ میں 1960 میں، کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو جنگ کی ضرورت ہے، اور جنگ کے لیے اسرائیل بالکل تیار اور نیتن یاہو تیار ہے. ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ان کے پاس بنکر بسٹنگ بامبز ہیں، ان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں جو جا کے اندر پہاڑ کے نیچے جدھر ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ادھر ایکسپلوڈ کریں. تو وہ تو تیار ہے. اب سعودی بھی ان کے ساتھ آ گئے ہیں، پیسے بھی ان کے ساتھ آ گئے ہیں. ہلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پھر اس ساری جنگ کے لیے یا ان معاملات کے لیے بائیڈن پوری امریکی خارجہ پالیسی کی سمت ہی تبدیل کر دیں گے؟ ایک ہی آدمی ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی جو اس وقت اکثریت میں ہے. امریکن تو نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتا. وہ اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو پتا ہے کہ کیا ہوگا، گلف میں کیا ہوگا اگر جنگ ہو، اور وہ نہیں چاہتا ہے. مگر دوسرے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں اور تیار. اور نیتن یاہو چیخ رہا ہے کہ مجھے جانے دو. میں ایک دفعہ جا کے ان کے دیکھیے، وہ نہیں کرے گا صرف ان کے نیوکلیئر ایسٹس بام کرے گا، وہ اس طریقے سے بام کریں گے کہ وہ 20-30 سال ہر انفراسٹرکچر ایران کا تباہ کر دیں گے، روڈز، بریجز، ہسپتال، الیکٹریسٹی. اور وہ کر سکتے ہیں. اچھا ہلالی صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ اس کے اچھا ہلالی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ معاہدے کی تجدید ہو گئی اس معاہدے کی، تو کیا اس سے امریکہ اور مڈل ایسٹ کے تعلقات میں بھی کوئی فرق آئے گا؟ اگر بائیڈن ان کو نو کہیں، روک دیں، اور یہ ایم بی ایس اور یہ جو ملے ہوئے ہیں سب ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو روک دیں اور کہیں نہیں میں ایران کے ساتھ اس وعدے پہ چلوں گا جو میں نے اور اوباما نے کیا تھا، تو میرے خیال میں 10-15 سال میں ڈیولپمنٹس ہوں گی، بہت موقع ملیں گے ان کے ریلیشن شپ بہتر ہونے کے لیے. اس وقت یہ جو ملک ہیں جی سی سی کے اور اسرائیل جو ہیں، یہ کیوں تلے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے؟ اس لیے ان کا پلہ بھاری ہے اس وقت. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، وقت ختم ہو گیا. ناظرین، امریکہ کی اس پیشکش پہ، بات چیت کی پیشکش پہ ایران نے بھی مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے، لیکن ہلالی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ اور ایران کا یہ معاہدہ جو ہے اس کی تجدید ہو گئی تو اگلے 15 سال ایران کے لیے تو بہتر ہوں گے اور ایران اس میں ترقی بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کے خلاف اسرائیل اور اس کے ساتھی جنگ کے لیے تیار ہیں، اور وہ شاید اس معاہدے کو نہ ہونے دیں، اس کی تجدید نہ ہونے دیں. ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.